اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جاننے والا ہے۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم اللہ تعالی کے کلام کے بارے میں سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کتنا اثر ہے۔ اگر کوئی بھی سادہ انسان اسے سچے دل سے پڑھے اور اس پر یقین کامل کے ساتھ عمل کرے تو اس کا نتیجہ حیران کن ثابت ہوتا۔ ناظرین، ایک علاقے میں سخت قحط پڑ گیا۔ اس قحط کی وجہ سے انسان، چرند اور پرند سب بہت متاثر ہوئے۔ سب لوگ بے حد پریشان تھے۔ جمعہ کا دن تھا۔ گاؤں کے امام مسجد نے جمعہ کے خطبے میں یہ بات بتائی کہ ایمان اور یقین کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا کو حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرے گا۔ تو اس وقت مسجد میں ایک چرواہا بھی بیٹھا تھا۔ امام مسجد کی بات سن کر اس چرواہے کا یقین مزید پختہ ہو گیا۔ مسجد سے واپس آ کر وہ اپنی بکریاں لے کر سیدھا دریا کنارے پہنچ گیا۔ دریا کے کنارے پر کھڑے ہو کر چرواہے نے اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا سے کہا کہ میں اپنی بکریاں چرانے کے لیے دوسرے کنارے پر جانا چاہتا ہوں، مجھے اپنے اوپر سے گزرنے دیا جائے۔ چرواہا اپنی بکریاں لے کر صحیح سلامت دریا عبور کر گیا۔ دریا کا دوسری طرف کا علاقہ ہری بھری گھاس سے بھرا ہوا تھا، تو اس نے اپنی بکریوں کو خوب اچھی طرح سے چرایا اور واپس لوٹ آیا۔ اب چرواہے کا یہ معمول بن گیا کہ وہ صبح و سویرے اپنی بکریاں دریا کے پار چھوڑ آتا اور شام کو بکریاں واپس لے آتا، تو اس کی بکریاں خوب موٹی تازی ہو گئیں۔ لوگ بہت حیران ہوئے۔ کچھ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم اپنی بکریوں کو کیا کھلاتے ہو؟ تو اس چرواہے نے سارا واقعہ صاف صاف بتا دیا کہ میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا کے پانی پر چلتا ہوں، اپنی بکریاں لے کر دریا کے اس پار چلا جاتا ہوں اور وہاں اپنی بکریاں چراتا ہوں۔ یہ باتیں سب لوگوں نے سنی، مگر کسی نے بھی چرواہے کی اس بات پر یقین نہ کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ چلتے چلتے یہ بات اس امام مسجد تک پہنچ گئی۔ امام مسجد نے چرواہے کو بلایا اور ساری حقیقت معلوم کی، تو چرواہے نے امام صاحب کو ہی گواہ بنا لیا اور کہا کہ میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آنے ہی والا تھا کہ آپ نے جو جمعہ کے خطبے میں نسخہ بتایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم والا، میں اسی نسخے پر عمل کر رہا۔ امام مسجد نے بڑی حیرت سے چرواہے کو دیکھا اور کہا کہ ایسی باتیں تو میں ہر جمعے کے خطبے میں کرتا ہوں۔ ان باتوں کا مقصد لوگوں کو نصیحت کرنا ہوتا ہے، مگر چرواہا اپنی بات پر قائم رہا کہ امام صاحب، میں تو روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنی بکریاں لے کر پانی کے اوپر سے چلتا ہوا جاتا ہوں اور واپس بھی آ جاتا ہوں۔ آخر کار امام مسجد نے دریا کے پانی پر چل کر دریا پار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس واقعے کو دیکھنے کے لیے سارا علاقہ جمع ہو گیا۔ مجمع بہت زیادہ تھا۔ اب امام مسجد دل ہی دل میں ڈر رہے تھے کہ انکار کر دوں، کہیں ڈوب نہ جاؤں۔ آخر کار امام مسجد نے اپنے ڈر کو دور کیا
اور ایک رسہ منگوایا، پھر رسے کو ایک درخت سے باندھا اور پھر اس کو اپنی کمر کے ساتھ باندھ کر ڈرتے ڈرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا کے پانی پر چلنا شروع کر دیا۔ امام مسجد نے ابھی پہلا پاؤں رکھا ہی تھا کہ پانی میں گر گیا اور غوطے آنا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے بڑی مشکل سے امام صاحب کو باہر نکالا۔ یہ دیکھ کر چرواہے نے پریشان ہو کر سوچا کہ امام مسجد کی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اثر ہی نہیں، میرا تو یہ روز کا معمول ہے۔ تو چرواہے کے یقین پر کوئی فرق نہیں آیا۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بکریوں سمیت دریا پھر سے عبور کر لیا اور واپس بھی آ گیا۔ اب لوگ اسے بڑا ولی اللہ سمجھنے لگے، مگر وہ تو ایک سادہ انسان تھا۔ چرواہا امام مسجد کے پاس آیا اور کہا کہ امام صاحب، آپ کو اللہ تعالی سے زیادہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسے پر یقین تھا۔ میں نے اللہ پاک کے کلام پر مکمل یقین رکھا اور روزانہ دریا پار کرتا رہا، اور آپ نے اس رسے پر یقین رکھا، اللہ پاک کے کلام پر یقین نہیں رکھا، تو اللہ پاک نے آپ کو رسوا کر دیا۔ ناظرین، آج ہمارا بھی یہی حال ہے۔ آج ہمارا اللہ تعالی پر مکمل یقین نہیں رہا، تو ہمیں اللہ پاک پر کامل یقین اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام برحق ہے اور اس کے کلام میں بڑی طاقت اور برکت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی یقین کامل نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔